صورتحال ہے کہ ہمارے پاس یہ قرآن ہمیں اب اس طرح نظر آتا ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں لگتی ابھی قرآن کی. اگر ہم پڑھیں یا ہم سنیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں لگتی ابھی جو ہماری صورتحال ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم یہ کورس کر لیں گے مکمل تو انشاءاللہ اس کے بعد ایسے آپ کو قرآن سمجھ لگنا شروع ہو جائے گا جیسے اب یہ صاف نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی جو آسمانوں میں ہے. کان تأتیہم رسلہم بالبینات، رسول ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے. قرآن کے ہر لائن میں ہر جملے میں ایک ایسی تاثیر موجود ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جو ہمارا کورس ہے یہ بیسک یہ کس طرح ہے؟ یہ اس کے 10 سٹیپ ہیں. 10 سٹیپ. یہ فرسٹ سٹیپ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، اس کے 10 سٹیپ ہیں. تو 10 سٹیپ کراس کر کے ہم جب جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن ہمیں بالکل سمجھ لگنا شروع ہو جائے گا سٹیپ بائی سٹیپ. یہ جو پہلی سیڑھی ہے اس کی، پہلے اس پہ چڑھیں گے، پھر دوسری پہ چڑھیں گے، پھر تیسری پہ، اور ہر پہلی والی سیڑھی دوسری کی بنیاد ہے، اور دوسری بنیاد ہے تیسری کی، تیسری بنیاد ہے چوتھی کی. ایسے نہیں ہم کر سکتے کہ ہم پہلی سے چھلانگ مارے چوتھی پہ چلی جائیں، چوتھی سے چھلانگ مارے ساتویں پہ. نہیں، ہمیں ان سٹیپ سے گزرنا پڑے گا، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی. انشاءاللہ آپ کو میں آگے بتاتا ہوں کہ کیسے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے جو ہے گا. بس ایک مرتبہ مجھے اچھا آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان سٹیپ سے ہم انشاءاللہ گزریں گے تو ہمیں قرآن کی ساری سمجھ لگنی شروع ہو جائے گی. بیسیکلی یہ جو کورس ہے یہ کس طرح ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے یہ قرآن، یہ جو لفظ ہے، پہلے ایک ایک لفظ پہ ہم بات کریں گے. یہ جو آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے یہ لفظ اللہ، قرآن میں پہلے ایک ایک لفظ، کتنے ہی ایسے الفاظ ہیں جو ہماری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں. یہ لفظ اللہ ہے، القرآن ہے، الحلال ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ آئے گا کہ جس میں ہم دو دو لفظوں والے الفاظ سمجھیں گے. میں آپ کو قریب کر کے دکھاؤں کہ یہ ایک لفظ ہے، لفظ اللہ. پہلے ہم ایک ایک لفظ والے الفاظ ان کو سمجھیں گے. سکرین شو نہیں ہو رہی، کس کس کو سکرین شو نہیں ہو رہی میسیج کریں ذرا. مجھے تو جن جن کو سکرین شو نہیں ہو رہی وہ میسیج کریں. مجھے فرید خان بھائی کہتے ہیں مجھے نہیں ہو رہی. اور کس کو نہیں ہو رہی؟ میں نے دوسرے موبائل میں اوپن کیا ہے تو مجھے سکرین شو ہو رہی ہے. آپ کو کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ دوبارہ. ہو رہی ہے، مشرف سلیم بھائی کہتے ہیں ہو رہی ہے. مجھے بھی ہو رہی ہے. آپ اب ہو رہی ہے، اب ہو رہی ہے، شو ہو رہی ہے بہترین. جی ہو. فرید خان نیٹ کا پرابلم آتا ہے، ورنہ آپ دوبارہ ری جوائن بھی کریں تو ہو جائے گی. یہ کچھ نہ میسیج کر رہے ہیں ان کا.
آپ جوائن کر لیں. جی جی اب میں نے چینج کیا تھوڑی سی. میں جاتے ہیں میسیج کالیں آ رہی ہیں کچھ کی کہ ہمیں جوائن نہیں ہو رہا، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ کیا تھا. اچھا تو یہ ہمارے پاس جو سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے، پہلا ہم لفظ پڑھیں گے، ایک ایک لفظ پڑھیں گے. جیسے لفظ اللہ ہے، اس کے بعد ہم وہ والے قرآن کے الفاظ، یعنی قرآن کے پورے قرآن کے اس کورس میں 10 کیٹیگریاں بنائی گئی ہیں. پہلی کیٹیگری کے اندر وہ والے الفاظ آتے ہیں جو اکیلے اکیلے ہیں، جیسے لفظ اللہ، القرآن، الحلال، الکافر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا، اس کے اندر دو دو الفاظ والے آئیں گے، للہ، للرحمن، للانسان. جتنے بھی قرآن میں الفاظ ہیں وہ سارے تو نہیں ہوں گے، لیکن ان میں سے جو بنیادی چیزیں جو ضروری ہیں وہ چیزیں انشاءاللہ ہمارے کورس میں ہوں گی. اور تیسرے نمبر پہ پھر وہ جملے بننے شروع ہو جائیں گے. پہلے ہمیں ایک ایک لفظ جب سمجھ لگ جائے گی، پھر دوسرے دو دو لفظوں کی، اس کے بعد پھر جملے بننے شروع ہو جائیں گے. یہ آپ کے نظر آ رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم یہ لمبی آیات میں اللہ کے فضل و کرم سے چلے جائیں گے. جب ہم پانچویں چھٹے سٹیپ پہ جب جائیں گے تو تقریباً قرآن میں 20,000 جملے ہیں. 10,000 جملے ہمیں پانچویں سٹیپ کے بعد انشاءاللہ سمجھ لگنے شروع ہو جائیں گے. تو بنیاد یہ پہلے پہلے الفاظ ہیں. پہلا جو ایک ایک لفظ ہے یہ بنیاد ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے. ایک ایک لفظ، پہلا سبق جو ہے وہ ایک ایک لفظ کا ہے، وہ پہلی سیڑھی ہے، اور ہر سیڑھی دوسری کے لیے بنیاد ہے. تو اگر ہم سبق صحیح طرح سنیں گے تو انشاءاللہ کورس ہوگا نا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جنہوں نے بنایا ہے نا، خاص کر یہ جو معلم القرآن والے نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ اتنی جلدی قرآن اور بغیر کسی نحو کے، بغیر کسی صرف کے، بغیر کسی جو ہے نا وہ گرامر کے، بغیر کسی جو ہے نا وہ کسی زیادہ مشکل میں پڑھنے کے، لمبی لمبی نحو صرف کے، الحمدللہ وہ سمجھ لگ جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ٹائم دینا پڑے گا. بالکل آسان ہے، اتنا بھی ٹائم نہیں دینا پڑے گا، اور جو چیزیں ہم کہیں گے وہ آپ کو کرنی پڑیں گی. آواز آ رہی ہے نا میری؟ ایک مرتبہ میسیج کر دیں، میری سمجھ لگ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی. ساؤنڈ کمزور ہے، آواز میری کلیئر نہیں آتی ہے. ساؤنڈ اس میں سے میں نے مائک لگایا ہوا ہے اور مائک بھی کوئی نارمل نہیں ہے. واللہ عالم کیوں کمزور ہو رہا ہے ساؤنڈ. آ رہی ہے کلیئر بردر، جزاک اللہ خیرا. چلیے ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں. بہرحال کوئی پریشانی مسئلہ بنے تو مجھے آپ میسیج ضرور کریے گا. اچھا تو انشاءاللہ یہ ہمارے سٹیپ ہیں. ابھی ہم ایک اور چیز کی طرف جاتے ہیں. یہ تو تھا قرآن کے بارے میں، اس کورس کے بارے میں. دوسرا ہے، میں آپ کو کچھ چیزیں ایک دکھانے لگا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے جس کو ہم سمجھنے لگے ہیں، یہ قرآن کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے
یہ قرآن کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کوئی نارمل کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس پوری کائنات میں سب سے افضل ترین کلام ہے یہ ہمارے پاس، یہ قرآن مجید۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ دنیا کے اندر ایسا کوئی کلام نہیں ہے، یہ قرآن مجید۔ اور ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون پڑھ رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے کر رہا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو کوئی لمبا چوڑا اس پہ درس نہیں دینے لگا ہوں کہ یہ اب ماشاء اللہ آپ نے قرآن کی فضیلت بڑا سنا۔ میں آپ کو آج ایک معجزہ دکھاتا ہوں، قرآن معجزہ۔ قرآن میں ایک ایک لفظ معجزہ ہے کہ پوری دنیا مل کے کوئی ایک آیت نہیں بنا سکی، قرآن ایسا معجزہ ہے۔ تو قرآن آپ نے سنا ہوگا معجزہ، میں آج آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں کہ قرآن کیسے کیسے معجزہ ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے قرآن۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو آپ کے سامنے قرآن نظر آ رہا ہے نا آپ کو سکرین کے اوپر، یہ ایک قرآن ہے، ایک نسخہ ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید 23 سال کے اندر مختلف عرصے کر کے جو ہے نا عرصے میں نازل ہوا ہے۔ اب 23 سال میں کوئی صورتیں پہلی ہیں، جو پہلے ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی۔ اب سب سے پہلے صورت علق نازل ہوئی، لیکن وہ 30ویں پارے میں آتی ہے۔ تو مطلب مختلف واقعات میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کی جب اس دور کے اندر اس کی ترتیب لگی، اب یہ قرآن کا جو نسخہ ہے نا 15 لائنوں والا ہے۔ آپ دیکھیں جب یہ 15 لائنوں والے نسخے کو لکھا گیا تو ایسی حیران کن ترتیب سامنے آئی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ اب دیکھیں جو صفحہ شروع ہوتا ہے نا، ہر صفحہ پورے قرآن کے 500-600 صفحات میں سے ہر صفحہ وہ ایک نئی آیت سے شروع ہوتا ہے، نئی آیت سے شروع ہوتا ہے، اور صرف آیت سے شروع نہیں ہوتا اور آیت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ شروع بھی آیت سے ہوتا ہے اور ختم بھی آیت پر ہوتا ہے۔ ہر قرآن کا پورا قرآن ہی ایسے ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں دیکھیں، آیت سے شروع ہوتا ہے ان الذین آمنوا، اور الناظرین آیت پہ ختم ہوتا ہے، آیت سے شروع ہوتا ہے اور مہتدین آیت پہ ختم۔ یعنی آپ دیکھیں آیت سے شروع ہوگا، یہاں الناظرین آیت پہ ختم، آیت سے شروع ہوگا آیت پہ ختم، پورا قرآن ایسے ہی کرتے جائیں، اور یہ 600 صفحات کا قرآن ہے، پورا قرآن آیت پہ ختم ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں جس طرح یہ قرآن لکھا گیا ہے، اس کی ترتیب حالانکہ نازل ہونے کی بالکل مختلف ہے، لیکن یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پہلے ہی ترتیب لگا کے لکھا ہوا تھا، جس کے ذریعے یہ نازل، جس طرح یہ نازل ہوتا رہا۔ اور جب آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے ایسی بیان ہی نہیں کیا، کہ ان کے بھی علم میں نہیں تھا، صحابہ کے بھی، کہ قرآن کی ایسے ترتیب لگائیں تو ہر آیت پہ صفحہ ختم ہوگا۔ لیکن جب اس دور میں اس کی ترتیب لگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس طرح اس دور میں نہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ایسی شاندار ترتیب لگی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہر صفحہ، اچھا اب اسی قرآن میں یہ ایک خدائی ترتیب میں سمجھتا ہوں، خدائی ترتیب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ترتیب لگی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان نے جس نے اس کو لکھا اس کے دل میں ڈال دیا کہ اس ترتیب سے لکھو۔ اب دیکھیں یہ وہی 15 لائنوں والے قرآن کا جو ہے نا وہ 2 صفحے ہیں۔ ایک مثال دینے لگا ہوں، اور اس قرآن میں ایسی مثالیں بڑی بڑی ہیں۔ اب یہ 2 صفحے ہیں قرآن کے، ایک ہی پارے کے آمنے سامنے آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ذرا کہ اس کے اندر ایسی ترتیب ہے کہ دونوں صفوں میں دونوں آمنے سامنے آتے ہیں، اور لفظ اللہ دیکھیں
کیسے ترتیب کے ساتھ دونوں صفحوں میں 9 مرتبہ آیا ہے. اس صفحے پہ بھی 9 مرتبہ آیا ہے, اس کے سامنے والے صفحے پہ بھی 9 مرتبہ آیا ہے, اور آپ ترتیب دیکھیں کیسی شاندار ہے. ادھر 1 نمبر پہ بھی لفظ اللہ, نیچے بھی لفظ اللہ, بالکل اس کے نیچے ادھر 3 4 5 6 7 نمبر پہ لفظ اللہ لفظ اللہ لفظ اللہ. اس طرح ادھر بھی جو ہے نا وہ بالکل ترتیب سے 9 مرتبہ آیا, اور ایک ہی صفحے پر, ایک صفحے پر اور ایک ہی آمنے سامنے کس طرح جو ہے نا وہ ترتیب سے لفظ اللہ آیا ہے. تو حالانکہ یہ صورت آیتیں ایک ایک آیت کر کے نازل ہوتا تھا, کبھی پہلی کوئی بات ہوئی نازل ہوئی, پھر بعد میں نازل ہوئی. تو الحمدللہ یہ ایسا شاندار ہے, ایسا شاندار ہے. چلیں آگے بھی ایک بات ہے, ایسا ایک اور نسخہ ہے, وہ انشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ بتائیں گے. ابھی ہم سبق کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو کمپنی کا میرے علم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کلام کی, قرآن کی محبت دے دے. کیونکہ جس کو قرآن کی محبت مل جائے, جیسے آج کل لوگ موبائلوں پہ اکیلے بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں اور بور نہیں نہ ہوتے, شیطان نے ایسا ان کو اپنے پیچھے لگایا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت دیتے ہیں تو دنیا کی ہر برائی سے نفرت ہو جاتی ہے, اور بندہ پھر وہ بور نہیں ہو سکتا جس کے پاس قرآن کی محبت ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کی محبت بھی دے دے اور قرآن کی سمجھ بھی دے دے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں قرآن کی سمجھ مل جائے. سب سے پہلی چیز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان القرآن والغناء لا یجتمعان فی قلب واحد. قرآن اور گانے کی محبت, قرآن اور گانے کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں, یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا صحیح قول ہے, اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں قرآن کی محبت آئے تو پیارے بھائیوں, تو پھر ہمیں اپنے دل سے یہ جو گندی چیزوں کی محبتیں ہیں, گانوں کی محبتیں ہیں, ان کو نکالنا پڑے گا. تو جب ان چیزوں کو, گندی محبتوں کو نکال لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے پاس قرآن کی محبت آ جائے گی. آپ دیکھ لیں لوگوں میں, لوگ کیوں قرآن سے دور ہیں, کسی کو سمجھ نہیں لگتی, کسی کو پڑھنا نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر گانوں کی محبتیں ہیں, ان چیزوں کی, موسیقی کی محبت ہے. اور جن دلوں میں قرآن کی محبت ہوتی ہے ان دلوں میں یہ گانوں کی محبت نہیں ہوتی, موسیقی کی محبت نہیں ہوتی. یہ بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. ایک دل میں یہ دونوں چیزیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں, جمع نہیں ہو سکتی. تو ہمارا یہ ہے یونٹ نمبر 1 سبق, پہلا سبق ہے. ہم اپنے پہلے سبق سے اس کا آغاز کرتے ہیں. میں لفظ بولوں گا, آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے. سارے سن رہے ہیں نا؟ ابھی ہم سبق شروع کرنے لگے ہیں, آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ پہلا سبق ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں. آج تھوڑا جو لیٹ ہوا کلاس شروع ہونے میں, انشاءاللہ کل جلدی ہو جائے گا. آ رہی ہے آواز, آ رہی ہے. چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہمارا پہلا سبق اوپن ہو گیا ہے. میں نے لفظ بولنا ہے, آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. دیکھیں, میں نے لفظ صرف بولنا, ترجمہ آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ پہلے دن سے ہی قرآن کا ترجمہ کرنا آپ شروع کر دیں گے کہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ قرآن مشکل نہیں ہے, بالکل آسان ہے. یہ وہ والے الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں عام استعمال ہوتے ہیں. صرف اس کے شروع میں ہم نے ال لگایا ہوا ہے, ال. یہ سب سے پہلا لفظ ہے اللہ. اب اللہ کا مطلب سب کو پتہ ہے, اللہ کا مطلب اللہ. نیچے ہے القرآن. القرآن کا کیا مطلب ہے؟
القرآن کا مطلب ہے قرآن. میں لفظ بولوں گا، آپ نے خود بولنا ہے، زبان سے نکالنا ہے. میں نے کہنا ہے القرآن کا مطلب کیا ہے، آپ نے کہہ رہا ہے قرآن. میں نے کہنا ہے الکعبہ. اب الکعبہ قرآن، یہ سارے قرآن کے لفظ ہیں. میں نے کعبہ کا لفظ الکعبہ بولنا ہے تو آپ نے زبان سے بتانا ہے کہ الکعبہ کا مطلب کیا ہے. الکعبہ کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح بتایا. الجنہ، الجنہ کا مطلب کیا ہے؟ الجنہ کا مطلب کیا ہے؟ جنت. بالکل صحیح بتایا آپ نے. الحلال، الحلال کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. یہ بالکل، جی جی محمد فاروق بھائی. الحرام کا مطلب کیا ہے؟ بالکل صحیح بتایا. المؤمن کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل صحیح بتایا. جو نہ سمجھ لگے گی آپ نے وہ گروپ میں پوچھنا ہے. شاباش مومن. اے مشرف سلیم بھائی مومن، جزاک اللہ. الکافر کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی آپ کو آتا ہے. اچھا الفساد کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی آپ کو آتا ہے. ال صرف لگا ہے، ال کو ہم نے نکال دینا ہے اور ہمارا جو ہے نا وہ مطلب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ہماری بنیاد ہے. یہ چند ایک دو سبق صرف یہ الفاظ پہ کریں گے ہم پریکٹس، تاکہ ہمیں شروع ہو جائے. الصلح، الصلح کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا ہے. الرب، الرب کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک. الخالق، الخالق کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اللباس، اللباس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اچھا الشکر کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو الشکر نظر آ رہا ہے آپ کو. اچھا الشیطان کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ بس اسم خاص بنتا ہے یا کیا بنتا ہے، ابھی آپ بس اس پہ غور کریں. انشاءاللہ نحو صرف ہم نے بڑی 9 سال ہو گئے ہیں ہمیں نحو صرف پڑھاتے. انشاءاللہ نحو صرف کی جہاں ضرورت پڑے گی ہم آپ کو خود بتائیں گے. آپ نے صرف اس پہ غور کرنا ہے اور آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ جیسے آپ عربی ہیں. عربیوں نے کوئی نحو صرف نہیں سیکھی تھی کہ یہ اسم خاص ہے یہ اسم عام ہے، تو لیکن ان کو آتا، وہ خود ہی بولتے تھے، فطری زبان تھی. تو انشاءاللہ جب آپ بھی اس کو خود سمجھیں گے ایسے اس ترتیب کے ساتھ، تو ایسے ہی قرآن ہو جائے گا جیسے آپ فطری جو ہے نا، فطری طور پر جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں. الشیطان، الشیطان کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. موسیٰ، موسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ نام آ گیا. دھیان سے، آرام سے، آرام سے. بھی کون ہے؟ الطوفان، الطوفان کا مطلب کیا ہے؟ السلام. اچھا الحق، الحق کا مطلب کیا ہے؟ اچھا الباطل، الباطل کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. الذکر، الذکر کا مطلب کیا ہے؟ الشرک، الشرک کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. التوبہ، التوبہ کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. الخیر، الخیر کا مطلب کیا ہے؟ اچھا الشر، الشر کا مطلب کیا ہے؟ الوالد، الوالد کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. آگے السورہ. آواز آ رہی نا، آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی میسیج ایک مرتبہ کر دیں اگر میری آواز آ رہی ہے تو. ایک مرتبہ میسیج کر دیں اگر میری آواز آ رہی ہے تو. زبیر خان آ رہی ہے.
آپ نے پریشان جس کی نہ سمجھ لگے گی گروپ اسی لیے ہے، گروپ میں میں نے آپ کو میسیج کر دیا ہوا ہے، یہ سلیبس سینڈ کر دیا ہوا ہے، اس پہ آپ نے جو نہیں سمجھ لگی وہ پوچھنا ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ اس ترتیب سے رہیں گے تو آپ کو ساری سمجھ لگ جائے گی۔ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا جی، اگر ہم پہنچے تھے سورہ پہ، السورہ کا مطلب کیا ہے؟ آگے الزکوٰۃ، الزکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ بالکل آسان ہے جی، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا۔ الدین، الدین کا مطلب کیا ہے؟ بالکل الحمد، الحمد کا مطلب کیا؟ الجزاء، الجزاء کا مطلب کیا ہے؟ فرعون، فرعون کا مطلب کس کو نہیں پتا؟ الحشر، حشر کا مطلب کیا ہے؟ المقدس، مقدس کا مطلب کیا ہے؟ المقدس، المبارک، المبارک کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر کچھ آئے، مجھے کتنے لفظ ایسے ہیں جن کے اوپر ال نہیں ہے؟ اس پورے صفحے میں جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں، کتنے لفظ ایسے ہیں جن پہ میں ال نہیں ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بھائی بتائے گا؟ گنے ہاں، کتنے لفظ ایسے ہیں جن میں ال نہیں ہے؟ ایک نہیں بھائی، ایک نہیں۔ الف لام جس کے شروع میں نہیں ہے، کتنے لفظ ایسے ہیں؟ بند کر دو دروازہ، دروازہ بند کر دو۔ ایک نہیں ہے، ذرا دیکھیں دوبارہ۔ کت کی خریت ہے، خریت ہے، لیم لگ جانا رہے، بس فارغ کو تھوڑی دیر تک۔ دو، دو نہیں بھائی، تین، شاباش، یہ زبیر خان بھائی نے دیکھتا ہے۔ تین لفظ ایسے ہیں جن میں الف لام نہیں ہے۔ یہ الف لام قرآن کے اندر جو نام آتے ہیں، نام کسی انسان کا نام ہوتا ہے، اس نام کے اوپر جیسے اسماعیل ہے، ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، یونس ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ان پہ اکثر عمومی طور پر الف لام نہیں آتا۔ جتنے بھی نام ہوتے ہیں قرآن میں، چاند ایک کوئی ہے کہیں آئے، اکثر عمومی طور پہ جو نام ہوتے ہیں قرآن میں ان پہ الف لام نہیں آتا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ باقی صاحب کے ساتھ الف لام آ رہا ہے، لیکن جو تین جو لال کلر کے نام ہیں، محمد، موسیٰ، فرعون، ان پہ الف لام آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اب اس کی بات ہم 11 بجے تک انشاءاللہ کلاس لینی ہے۔ میں اب کس کس کے بھائی کے پاس کاپی اور پینسل ہے مجھے بتائیں، کیونکہ ابھی تھوڑا سا ہم نے لکھنے والا کرنا ہے تاکہ پریکٹس ہو ہماری۔ میں قرآن کی یہ جو ہم نے الفظ پڑھے ہیں، سنے ہیں، میرے پاس ہے، زبیر خان بھائی ہے، حافظ خالد بھی ہے، کاپی ہے، انور منصور بھائی کے پاس بھی ہے۔ 15 منٹ تک ہماری اور کلاس، جی ہے، جی ہے، نہیں ہے حمزہ خان بھائی، آپ کو رکھنی چاہیے تھی۔ اچھا، جن کے بھائیوں کے پاس ہے نا، ابھی میں نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے لفظ پڑھے ہیں اس سبق کے اندر، اس کی میں قرآن کی وہی آیت پڑھوں گا، جو ہم نے لفظ پڑھے ہیں نا، انہی لفظوں میں سے ان میں سے کوئی لفظ آئے گا قرآن کی، میں اب آیت پڑھوں گا، یہ جتنے لفظ ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی لفظ اس آیت کے اندر آئے گا، میری آیت آپ نے غور سے سننی ہے اور اپنی کاپی میں وہ لفظ لکھنا ہے جو آپ کو سمجھ لگے کہ یہ والا ہم نے پڑھا ہے یا یہ والا مجھے سمجھ لگا ہے، اور آپ نے اس کے بعد میں مجھے تصویر بھیجنی ہے گروپ میں، جو پہلا سبق میں نے پڑھا ہے نا، القرآن الحلال الکافر الرب، میں اب قرآن کی آیت پڑھوں گا، اس کے اندر سے جو بھی لفظ آپ کو سمجھ لگے، وہ ال والے آپ نے دھیان رکھنے ہیں، وہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ سمجھ لگی نا میری بات کی؟ اب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، آپ نے وہ لفظ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک میں آپ کو بتا بھی دوں گا، سب سے پہلے مثال کے طور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اب اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے جو ہم نے سبق میں پڑھا ہے. بھائی نے لکھا ہے الناس. الناس کی آپ کو سمجھ لگی ہے لیکن وہ اس سبق میں ہم نے نہیں پڑھا. حلال. حلال ہم ہاں جزاک اللہ، یہ انور منصور بھائی الحلال پڑھا ہے، جزاک اللہ خیرن. اب میں ایک اور آیت پڑھوں گا، آپ نے اس میں سے بھی لکھنا ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اس میں سے آپ کو نہیں خالقکم نہیں لکھنا بھائی، آپ نے وہ لفظ بتانا ہے بس جو ہم نے پڑھا اس سبق میں. سمجھ تو آپ کو ساری آیت کی لگ رہی ہے، لیکن جو لفظ آپ کو سمجھ لگ رہی ہے جو اس سبق میں ہم نے پڑھا ہے، القرآن، الحلال، الکافر. ہاں کافر، یہ شاباشی حمزہ بھائی نے یہ بتایا ہے. کافر ہم نے پڑھا ہے، والذی خلقکم فمنکم کافرن، فمنکم کافرن، الکافر پڑھا ہے ہم نے. اسی طرح اب میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں کہ اس میں سے اس میں ایک لفظ آیا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ. وہ لکھتے رہے لفظ. شاباش جزاک اللہ خیرن. ہاں بالکل بالکل شاباش. یعنی دیکھیں نا الطوفان ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. ہم نے سمجھ لیا بہت مشکل ہے قرآن، کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ بہت آسان ہے. آج آپ ایک ایک لفظ بتا رہے ہیں، کل انشاءاللہ پوری آیت کا بتائیں گے. اچھا ایک اور اب میں لفظ ایک آیت پڑھتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ. ہاں جزاک اللہ خیر، یہ آپ نے لکھ لینا ہے. اب میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کون سا لفظ آیا ہے اس سبق میں سے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. ہاں جزاک اللہ خیر. ایک اور میں پڑھتا ہوں ابھی سبق میں سے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء. ہاں خالق، جزاک اللہ خیر. آپ ایک مرتبہ اس کو نظر مار لیں، سارے صفحے کو ایک مرتبہ نظر مار لیں اور بتائیں، سن کے کوشش کرنے کی بتائیں. اب میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. ان الشرک لظلم عظیم. شاباش شرک، جزاک اللہ خیرا. اب میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. جزاک اللہ خیرا، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. اب میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. جزاک اللہ خیرًا، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. اب میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. وَإِن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا.
جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم. ہاں جی، کون سا لفظ آیا جو ہم نے آج پڑھا ہے؟ احل لکم لیلۃ، جزاک اللہ خیران، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ہاں جی، بس آخری لفظ، آخری آیت. جزاک اللہ خیران، بالکل ٹھیک بتایا. آخری آیت اور ہم بس آج کی کلاس ادھر ہی جو ہے نا وہ کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. وَهَذَا کتاب، اور آیت بھی وہی ہے. کون سی آیت ہماری آخری آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں؟ چلیں پہلے آپ سے سوال کر لیتے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیران. آپ نے کتاب بتایا ہے لیکن ایک اور لفظ آیا ہے اس کے اندر. وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ. ہاں جی، ہاں جی، جزاک اللہ حمزہ خان بھائی نے مبارک. بالکل دیکھیں نا، یہ وہ مبارک کیا لفظ ہے، بابرکت. اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے؟ یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا یہ بڑی مبارک ہے. جی جی، میں انشاءاللہ کر لیتا ہوں. یہ بہت پرانا جو ہے نا وہ جی میل اکاؤنٹ ہے، اس وقت کی جو ہے نا وہ لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کی کلاس ہم انشاءاللہ ادھر ہی مکمل کرتے ہیں. تو اگر کسی بھائی نے جو لکھے ہیں سبق وہ مجھے تصویر سینڈ کرے. اور انشاءاللہ اگر یہ ایک سبق ہمارا ہو گیا ہے، آج ایک سبق مکمل ہو گیا ہمارا. کل انشاءاللہ ہم دوسرا سبق اس کا پڑھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.